نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ المدد یا غوث اعظم پیر ماں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہایت ہی واجب العزت واجب الاحترام نوجوان عزیز بچے اور بالخصوص بزرگ جتنے آج کی اس باعزت بابرکت اور بارونق محفل پاک میں تشریف فرما ہیں، دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں عبادت میں منظور و مقبول فرمائے، اور جس طرح کی جس موضوع کی جس موقع کی مناسبت سے آج کی یہ عظیم و شان محفل پاک سجائی گئی ہے، بالخصوص عظمت صحیفہ آسمانی رب العلا کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن کریم کی عظمت کے سلسلہ میں یہ باوقار تقریب سالانہ دستار فضیلت کا یہ جلسہ سجایا گیا ہے، تو دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت محفل پاک کا صدقہ مسجد میں بیٹھے ہر بندے کی اولاد میں سے کم از کم ایک بچے کو ضرور قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ فرمائے۔ آج کی رات کا صدقہ حضرات آئیے علماء ثنا خان حضرات میرے سر کا تاج ہیں، تشریف فرما ہیں۔ میں ہوں نقیب، مجھ سے پہلے آپ کے شہر کا خوبصورت نام اس علاقے میں گونجنے والی باوقار اور باعزت آواز دنیا نقابت کا عظیم ستارہ بھائی عمران ظفر صاحب اپنی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی محفل پاک کی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ رب کریم آپ کے مال جان میں اور بالخصوص ایمان میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائیں۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ چند منٹ ہیں یہ مجھے برداشت کر لیجئے گا، چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں نقیب ہوں اور انتہائی کم علم نقیب ہوں، کبھی میں نے عالم بننے کی کوشش نہیں کی، جتنی میری اوقات ہے اس اوقات میں رہ کے بات کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے صرف یہی توقع کیجئے گا کہ میں کوئی شعر پڑھوں گا، اور مجھ کو آپ سے یہ توقع ہے کہ شاید میرا پڑھا ہوا شعر اچھا ہوگا اور آپ سبحان اللہ پکار دیں گے۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کو عالم بن کے نہیں دکھاؤں گا۔ علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ اپنے منصب کو سنبھالیں گے، بیانات وہ ہم نے علماء سے سنا ہے۔ صرف عظمت قرآن کے حوالہ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء سے سنتے آئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب حشر کا میدان برپا ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دنیا اپنے نامہ اعمال دیکھ کر مسکرا رہی ہوگی یا رو رہی ہوگی۔ جب بیٹا ماں کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا،
ٹوٹل نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس جگہ پر رب کائنات کچھ لوگوں کو اتنے عظیم تاج سے نوازیں گے کہ عالم حشر یہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یا باری تعالیٰ یہ لوگ کون ہیں؟ تو رب العلا فرمائیں گے سن لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے دنیا میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کی برکت اتنی ہے۔ قرآن کریم، ہمارے قاری صاحب بزرگ جن کے پاس میں نے قرآن کریم پڑھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن پڑھنے والا بندہ دنیا سے میلوں دور جنگل میں جا کے بھی بیٹھ جائے نا تو اس کے پاس بھی رب کریم رونقیں لگا دیتا ہے۔ یہ برکت ہے قرآن کریم کی۔ ایک بات یہ ہو گئی، دوسری آپ کی خوبصورت جو ہے نا خاموشی، اس پہ میں صدقے باری جاؤں، بس ادب سے سنتے رہیے گا، نہ اونچی سبحان اللہ کی مجھے ضرورت ہے، نہ انشاءاللہ میں آپ کو تنگ کروں گا کہ ہاتھ اٹھا کے یا سیدھا ہو کے ایسے ہو کے سبحان اللہ۔ کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ پکاریے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ آج کی رات، کل دن، بروز قیامت تک جب تک میری زندگی ہے، کوئی بندہ میرے کسی لفظ پہ اعتراض کرے، ساہیوال سے میں آیا ہوں، وہ وہاں آ سکتا ہے یا وہاں سے مجھے یہاں بلا سکتا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میری 25 سے 30 سال سٹیج رسول پہ گزر گئے ہیں، تو الحمدللہ سیدہ پاک کی چادر تطہیر کا صدقہ آج تک میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر بات ہی نہیں کی کہ لوگ اس میں غلطیاں نکالیں۔ تو آئیے، میں جس در پہ آپ بیٹھے ہیں، جس در پہ آج رب کائنات نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اس در کی عظمت علماء کی موجودگی میں بیان کر کے حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اس در پہ رنگ کا کالا ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، آنکھیں سرخ ہوں، مطلب دیکھنے میں شکل کوئی زیادہ خوبصورت نہ ہو، غلام ہو، نوکر ہو، اس کا والد غلام ہو، جدی پشتی غلام ہو، لیکن اس در پہ آ کے سجدہ عقیدت کرے، پھر دنیا والے قیامت تک اسے حضرت بلال کہہ کے بلاتے ہیں۔ بس اس عظمت کو جان کے بیٹھیے گا اور اس عقیدت کے ساتھ بیٹھیے گا تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ تمام تر حفاظ کرام، تمام تر قرآن کریم والے بچوں کو مبارکباد، ان کے والدین کو مبارکباد، ہمارے بھائی، ہمارے محترم جناب حضرت علامہ قاری محمد ثقلین صاحب، آپ کو بہت مبارکباد۔ دعا ہے رب کریم آپ کو آخری سانس تک اسی طرح اپنی لاریب کتاب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک مقدس آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آؤ، چونکہ ہم نہ یہ نعمتیں گن سکتے ہیں نہ ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، آئیے چند نعمتوں کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تنگ میں نے کوئی نہیں کرنا، منت سماجت میں نے کوئی نہیں کرنی، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بات اچھی لگے حمد باری تعالیٰ پہ تو سبحان اللہ پکار دیجئے گا، وہ میری اور آپ کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ خاص طور پر جزاک اللہ جی، خاص طور پر یہ کلام ہے خدا اور بندے کے درمیان گفتگو۔ اچھا ایک بات آپ جو ہے نا، یہ انتظامیہ امور، کوئی مہمان آیا اس کو ویلکم کرنا، اس کو واپس چھوڑ کے آنا، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ یا یہ جو ہار ہے، اگر بندہ وہاں سے لے کے اٹھا ہے تو کسی کے گلے میں تو ڈالے گا نا، جب ہار مطلوبہ شخص تک پہنچ گیا آپ اس وقت بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ آنکھوں سے اس تک پہنچائیں ہار کو، نعت کی طرف توجہ کیا کریں۔ جو بندہ ذوق میں بیٹھا ہے بات سن لیجئے۔ رب کائنات نے چند سوال کیے ہیں مجھ سے، علماء سے، آپ سے، ان بچوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، سب سے وہ سوال سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اگر آخر میں اس کا جواب ملے تو جواب دیجئے گا، نہیں تو سبحان اللہ پکار دیجئے گا اور رب کائنات راضی ہو جائیں گے۔ ذرا ایک بار محفل کی مقبولیت کے لیے اور اپنی حاضری دستار فضیلت کے جلسہ میں یقینی بنانے کے لیے پکاریے سبحان اللہ۔ شاعر نے لکھا، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں،
قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. اب مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا جے فن تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہسی کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. ارے میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ خنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. ہاں فابی اجزی آلائی ربکما تکذبان. یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر. یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، اب بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. نبی بھی اتارے جواب دینا، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، تو اب بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. ہم شرمندہ ہو کے اپنے مالک کی بارگاہ میں فقط اتنا عرض کریں گے اور پنجابی میں بول کے عرض کریں گے کہ تیرے کرم دے مان رب اکبر، تیرے کرم دے مان رب اکبر. میرے بخت مثالی رکھی، خود قدن نظیر کے سنبھلن جوگا تو آپ سنبھالی رکھی. اچھا ہون تے بول پہ وہ جے کر تو انہوں سمجھ آندی پئی ہے بھائی. اچھا بندیاں دی ریاضی کچی ہوندی ہے، معاشرتی علوم کدی کچی نہیں ہوئی، اردو کدی کچی نہیں ہوئی. تے جنہ دی اردو بھی کچی ہے پنجابی تے پکی ہے نا. ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ. عرض پیا کرنا کہ تیرے کرم دے مان رب اکبر، میرے بخت مثالی رکھی، خود قدن نظیر کے سنبھلن جوگا. بابا جی توجہ کرے آئے، خود قدن نظیر کے سنبھلن جوگا. سونا تو آپ سنبھالی رکھی، اور محبوب دے صدقے گناہگار دے سر تو ہر مشکل ٹالی رکھی. میرے بھرم دا ڈیوا جے تائیں جیواں میرے مالکا بالی رکھی. میرے بھرم دا ڈیوا بندہ کون کسے نو کے دے سکدے. جدوں بھی منگیا کرو اپنے سونے رب تو منگیا کرو، کیونکہ او جیا در کوئی نہیں، او جیا کوئی عطا کوئی نہیں کر سکتا. ایسے واسطے چونکہ دور ایسا آ گیا ہے، نہ اکھیاں دے نہ کجلے دے نہ زلفاں دے نہ غازے دے، اتھے احترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے دے. تو کملا شیر پڑھدا ہے محبت دے تقاضے دے، اتھے تا لوگ پڑھ دے گن جنازے منہ ملازے دے. اس واسطے کیوں نہ آکھاں کہ بندہ کون کسے نو کے دے سکدے. بندہ صرف دعا کر سکدے ہووے مخلص سجن تے سجن دے روپ وچ ساری عمر وفا کر سکدے. اور جے منگنا ہے تا رب تو منگ، جیڑا خاص عطا کر سکدے، اور جیڑا خون چوں کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدے.
جیڑا کھوہ چوں کڈ کے یوسف نو. اصل مسئلہ یہ ہے اسی جڑے نقیب طبقہ ہونے آنا جدوں ساڈی تن سمجھ آن لگدی ساڈا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس واسطے. لیکن رات بھی بڑی لمبی موجود ہے. اس تو بعد میں دوبارہ کچھ نہ کچھ عرض کراں گا اور کوشش ہوئے گی کہ تواڈے سامنے کچھ پیش کر کے جاں چونکہ قاری صاحب نے محبت نال بلائے تو جتنا مینوں صدقہ ملیا اس پاک در تو میں ضرور پیش کراں گا. پر آخری عرض ہے اور آخری گزارش ہے اس تو بعد میں دعوت تلاوت پیش کرن لگا کہ کبھی سبت پیغمبر کو شریعت یاد کرتی ہے. ماشاءاللہ حضرات جی وقار الحمدللہ تواڈے علاقے دا خوبصورت نام خوبصورت آواز فاضل نوجوان جناب حضرت علامہ قاری محمد عبداللہ صدیقی صاحب آپ تشریف لا چکے نے جی ماشاءاللہ. اور آپ دے ہمراہ محترم المقام جناب پروفیسر اسد اللہ صاحب آپ بھی تشریف لا چکے نے. دل دی عطا گرائیاں نال آپ نو خوش آمدید آکھنے آ. اہلاً و سہلاً مرحبا. آئیے احباب تلاوت قرآن کریم سننا چاہتے ہو؟ انج نہیں بھئی ذرا اچھی سبحان اللہ کو جی تلاوت سن لی جائے. تلاوت دی سبحان اللہ زیادہ اس دی وجہ اے ہے جو کلام میں تواڈے سامنے پڑھنے جڑے پڑھ چکیاں سنا خانہ جتنے نے جڑے کلام پڑھنے نے او دنیا دارہ نے لکھے نے تے جڑا قاری صاحب نے کلام پڑھنا ہے اس نے رب نے لکھیا ہے. اور جدوں بھی کسی صاحب ایمان دے سامنے تلاوت دی گل ہوئے گی قرآن دی گل ہوئے گی علماء تشریف فرمانے تسی انہاں تو پوچھ سکدے ہو جدوں بھی قرآن دی گل ہوندی ہے ساڈے ذہناں دے وچ ایک ایسے قاری دا نام آندا ہے جس نے کربلا دے تپدے صحرا تے بغیر دھڑ دے نیزے دی نوک تے ایسی تلاوت کیتی کہ اس عالم دنیا نو آکھن تے مجبور کر دیتا کہ حسین زندہ باد ہے یزید مردہ آباد ہے. حسینی ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ. کون حسین؟ نبی دا نورے علی دا چینے کھیر زہرا دا پیندہ رہ گئے ایک خلد وچوں پگوڑا آیا ہے حسین جس تے جھٹیندہ رہ گئے. اور اجڑ بھی نادان پوچھتے رہ دن حسین کون ہے حسین کیا ہے؟ حسین اللہ دا او قرآنی جو نیزے آتے پڑھیندہ رہ گئے. تو آئیے حضرات تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نہایت ہی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ دعوت پیش کروں گا. جناب قاری آصف اسلم صاحب آپ نو گزارش کراں گا کہ آن اور تلاوت قرآن کریم دے نال اج دی اس بابرکت محفل پاک دا آغاز فرمان.